محور نور بجلوابات ووقار علماء کرام، معزز سامعین باتمکین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا علی العالمین جمیعا وأقامه إلى يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مجدد نیت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، امام اہل سنت، دریائے کنز و کرامت، شان ولایت، سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور شاہ سوار میدان علم و فضل، بحر ظفار معقولات و منقولات، شہنشاہ سلطنت قرآن و حدیث، امیر کشور فقہ و روایت، محبوب الاولیاء، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق کامل رسول اللہ، قطب زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، حضور مفتی اعظم عالم، کون مفتی اعظم جو اہل سنت کے تاجدار تھے، جو سنیوں کے علم بردار تھے، جو اپنوں کے لیے سراپا فیض تھے، جو باطلوں بدعقیدوں کے لیے سراپا فیض تھے، وہ مفتی اعظم جو صداقت میں صدیق اکبر کے بغدو، عدالت میں فاروق اعظم کے جانشین، سخاوت میں عثمان غنی کے آئینہ گار، احقاق حق ابطال باطل میں حیدر کرار کی سچی تصویر تھے، وہ مفتی اعظم کہ جب مدینے کی یاد آتی ہے تو پکار کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا خیر سے لائے مدین بھی نوری، خدا خیر سے لائے مدین بھی نوری، کہ مدینے کی گلیاں بہار، باد عشق کا وہ متوالا جو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچتا ہے، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، نبی کونین کے پھولے اور نورانی گنبد کو دیکھ لینے کے بعد، نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چوکھٹ کو چوم لینے کے بعد، عرض کرتے ہوئے میرے مفتی اعظم نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لہوش پکڑ تو اے لبدشے تھوڑا تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، آپ لوگ ادھر سے بھی بڑھ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بیچارے
علماء کرام کے دیدار سے محروم ہے۔ تھوڑی سی آواز کرسی ڈال دو باہر۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد ذی القلوب و دوائی و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات ذی وقار، ابھی آپ نے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب سے بہت ہی ناصحانہ، عاجزانہ، مفصل اور مدلل تقریر سماعت کی۔ کئی موضوعات پر انہوں نے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ تمام باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ ہماری قوم میں سرایت ہے، موجود ہے، اور ہماری قوم ان تمام بلاؤں سے جوجھ رہی ہے۔ حضرات، جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک دینی ادارہ ہے۔ اگر اس کو کہہ لیا جائے کہ بلہاری کی سرزمین پر مستورات اہل سنت کے لیے یہ ایک علمی مرکز ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا ادارہ پورے شہر میں موجود نہیں ہے، جس میں تقریباً 150 بچیاں زیر تعلیم ہیں اور ذی استعداد باصلاحیت معلمات کے ذریعے سے ان بچیوں کو عالمات و فاضلات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ 270 نیکیاں ملے، یہ بتا دیا۔ حضرات، ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے۔ کتنے؟ 2 سے بولو۔ کتنے فرشتے؟ 5 فرشتے۔ یہ تو سب مفتی صاحب آپ لوگ کو ہر جمعہ میں بتاتے ہیں۔ 5 فرشتے ہر ایک مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہے نا؟ اور 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا نام لو، برکتیں ملیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہے نا؟ نماز پڑھا تو ہماری نماز لکھی جا رہی ہے، ہم نے سچ بولا تو ہماری سچائی لکھی جا رہی ہے، ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو ہمارے اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
ہے نا. ہم نے ایک مسلمان کی مدد کی تو وہ ہماری مدد لکھی جا رہی ہے نا. اور اگر کوئی جھوٹ بولا، کسی نے عیاری کی، کسی نے مکاری کی، ہے نا، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی پہ ظلم کیا، تو یہ سارے گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ فرشتے جو مقرر ہیں یہ کسی دنیا دار کی طرف سے نہیں بلکہ پروردگار کی طرف سے ہے نا. اور ایک فرشتہ جو ہمارے بالکل سامنے رہتا ہے، بالکل سامنے رہتا ہے، وہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، نیکیوں کے طرف ہمارے قدم کو بڑھانے کے لیے ہمیں بڑھاتا ہے، ہمیں کہتا ہے اے اللہ کے بندے، آنکھوں کا دینے والا خدا ہے، کان کا دینے والا خدا ہے، زبان کا دینے والا خدا ہے، ہاتھوں کا دینے والا خدا ہے، پیروں کا دینے والا خدا ہے، رزق کا دینے والا خدا ہے، عزت کا دینے والا خدا ہے، عظمت کا دینے والا خدا ہے، شان کا دینے والا خدا ہے، شوکت کا دینے والا خدا ہے. گویا کہ تیرا یہ جو وجود ہے اس کی تخلیق کرنے والا خدا ہے. رزق دے رہا ہے تو تیرا پروردگار دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے تو تیرا پروردگار دے رہا ہے، حرمت مل رہی ہے تو خدا کی طرف سے مل رہی ہے. گویا کہ تیرا وجود اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کر لے، نیک اعمال کر لے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا مستحق بن جا. یہ فرشتہ ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا ہے. اور ایک فرشتہ ہماری پیٹھ کے پیچھے، ایک فرشتہ لوگ سے بولو پیٹھ کے پیچھے جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اے اللہ کے بندے، اللہ کو ناراض نہ کر، اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تہتا کے رکھا ہے. اور تو جہنم میں جب جائے گا تو سالہ سال تک اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسا اور کبھی گناہ کی طرف قدم کو مت بڑھا. یہ ہمیں جو ہے برائیوں سے روکنے والا فرشتہ ہے. اور ایک فرشتہ اور ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى سبیہ وآلہ عبد الظہور وکرم صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. یہ ابھی آپ نے درود پاک پڑھا نا، کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ درود پاک. کس پہ پڑھا؟ کس پہ پڑھا؟ نبی کونین پہ پڑھا، احمد مختار پہ پڑھا، رسول باوقار پہ پڑھا، آفتاب رسالت پہ پڑھا، مہتاب نبوت پہ پڑھا، کونین کی زینت پہ پڑھا، ہے نا. رسول باوقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ نے درود پڑھا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک فرشتہ مقرر اور ہے جو ہمارے درود کو لے کر کے فوراً اسے سمیٹ کر کے لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضری دے گی. ادھر میں نے درود پاک پڑھا اور ادھر فرشتے لے کر کے بارگاہ رسالت معاد میں حاضر. اور فرشتوں کی رفتار دیکھیں، فرشتوں کی رفتار دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ادھر ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا
عرش بری سے حضرت جبریل امین چلے، ادھر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے جا چکے ہیں، ابھی پانی کی سطح پہ آنے والے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد فوراً اپنے پر ابھی آپ نے درود پاک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ ماشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھتے تو کنجوسوں میں شمار کیے جاتے۔ سب سے بڑا کنجوس وہی ہے من ذکرت عنده فلم یصلی علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود پاک نہ، ابھی کہنا پڑے گا، ابھی کہنا پڑے گا، ارے درود پاک پڑھو، ابھی اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، وہ درود فرشتے لے کر کے حاضر بارگاہ رسول انام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلحاری کے کچھ بس سنی مسلمانوں نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے، یا رسول اللہ یہ نذرانہ بھیجا ہے، یہ نذرانہ کون سا ہے؟ درود پاک کا نذرانہ ہے، یہ تحفہ کیسا ہے؟ یہ تحفہ درود پاک کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنفس نفیس وہ فرشتے درود پاک کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور اس دیدار کرنے کے بعد پھر وہ فرشتے لوٹ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر جب ہم نے دوبارہ درود پڑھا ان فرشتوں نے، فرشتہ نے نبی کونین کا بھی دیدار کیا، اور اسی ان آنکھوں سے نبی کونین کا دیدار کیا، اسی آنکھ سے وہ فرشتے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وآلہ الطاہرین وکرمہ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مفتی صاحب نے علم دین پر اور تعلیم نسواں پر بہت اچھی گفتگو، بہت عمدہ مدلل گفتگو۔ آپ بس اتنا سمجھیے، ایک عورت اپنے گھر کے لیے ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے۔ ایک عورت اپنے گھر میں ایک اسکول ہے، بنفس نفیس وہ خود ایک مدرسہ ہے۔ جب ایک عام عورت جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جس نے نماز سیکھا، جس نے درود پاک سیکھا، التحیات یاد کیا، درود شریف یاد کیا، دعائے معصورہ یاد کیا، ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ وہ خود ایک اپنے گھر میں ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے۔ جب ایک عام عورت اپنے گھر کے لیے ایک اسکول اور مدرسہ ہے، تو پھر ایک وہ عالمہ علم دین کی طالبہ جب وہ یہاں سے پڑھ لینے کے بعد، عالمات کی سند حاصل کرنے کے بعد، فاضلات کی سند حاصل کرنے کے بعد جب وہ بچی اب یہاں سے نکلتی ہے، اپنے معاشرے میں جاتی ہے، اپنے محلے میں جاتی ہے، تو وہ بچی اپنے گھر کے لیے ہی اسکول نہیں ہے، اپنے گھر کے لیے مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے ایک مکمل ادارہ ہے۔ ہمارے سید مختار صاحب
انہوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ محنت شاقہ کے بعد آج یہ منزل ملی ہے ان کو کہ الحمدللہ ان کے ادارے میں دور و دراز سے چل کر سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے طلبہ طالبات یہاں آ رہی ہیں اور علم دین کا نور اپنے سینے میں بسا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے، اور روشنی کا کام یہ ہے کہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے اسے بھی روشن کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں چراغ نہیں ہے بلکہ یہاں تو سید صاحب نے مشال جلا رکھا ہے۔ یہ روشنی یہی تک نہیں ہے بلکہ اطراف و جوانب کے تمام علاقوں تک یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ طالبات آ رہی ہے، علم دین حاصل کر رہی ہے، شریعت اسلامیہ کی پابند بن رہی ہے، اللہ والیاں بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ عربیہ بصریہ تو نہیں بن پائیں گی لیکن کم سے کم ان کی کنیزوں میں شمار ان کا ضرور ہو جایا کرے گا۔ میرے عزیزوں، بچیوں کو تعلیم دینا کسی اور کی سنت نہیں ہے، نبی کونین کی سنت۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے وہی عورتوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کو تعلیم دی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ سب سے پرانا طریقہ ہے اسلام کا، جس پر عمل کرنا ہر سنی مسلمان پر لازم ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ عالمہ بننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کلیکٹر بننا، بارسٹر بننا، ماسٹر بننا، یہ جتنے تر ہیں یہ بننا بھی فرض نہیں ہے۔ بولو، یہ بننا بھی لڑکیوں پہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی تعلیم کہ جس سے عریانیت پیدا ہو، بے حیائی پیدا ہو، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ لہذا اپنی بچیوں کو بچائیے۔ ایک آپ فریج لے کر کے آتے ہیں، فریج لاتے ہیں نا، بولیے نا، فریج لاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، دروازہ بناتے ہیں، ونڈو بناتے ہیں، تو ونڈو پہ پردہ لگا دیا، دروازے پہ پردہ لگا دیا، فریج لے کر کے آئے تو اس پہ پردہ لگا دیا، ٹی وی لے کے آئے تو ٹی وی پہ پردہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دروازے پہ پردہ ہے، ونڈو پہ پردہ ہے، فریج پہ پردہ ہے، کولر پہ پردہ ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز پہ پردہ ہے، لیکن اس کو پردہ میں ہونا چاہیے۔ جو ہماری بہو بیٹیاں ہے وہ بے پردہ ہے، ارے جسے پردہ میں رکھنے کا حکم ہے اسے پردے میں رکھو، اور جسے بے پردہ رکھنے کا حکم ہے اسے بے پردہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچیاں بیٹے نہیں، حافظ قرآن اور عالم قرآن ہی نہیں ماں باپ کو بخشوائیں گے۔ تمہاری جو بیٹیاں عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گی، راکعہ بنیں گی، ساجدہ بنیں گی، زاہدہ بنیں گی، یہ بچیاں بھی تمہیں بخشوائیں گی، یہ بچیاں بھی تمہاری نجات کروائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو عالمات بننا یہ بھی کمال کی بات ہے، اور اللہ تبارک
تبارک و تعالی جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تڑپ کے بولو اتنی ہلکی آواز سے میرے عزیز، یہ ادارہ ہے سید صاحب کا، اور میں ڈنکے کی چون پر کہتا ہوں کہ اس ادارہ پر میرے جد پاک سرکار غوث اعظم کی نظر ہے۔ جب غوث اعظم کی نظر ہے تو خواجہ غریب نواز، جب خواجہ غریب نواز کی نظر ہے تو محبوب الہی کی بھی نظر ہے، صابر کلیہ کی بھی نظر ہے نا، سرکار اعلیٰ حضرت کی بھی نظر ہے، سید آل رسول کی بھی نظر ہے، سرکار پوری میاں کی نظر ہے، شاہ برکت اللہ کی نظر ہے، مفتی اعظم کی نظر ہے، تاج الشمس۔ اس لیے کہ انہیں خاندان غوث اعظم کی 26ویں نسل کی خلافت حاصل ہے۔ میرے جد کریم میر سیدنا عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں نسل ہے، جو ہندوستان تشریف لائے، یہ فقیر ان کی 15ویں نسل ہے۔ میر سیدنا عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام قطب الدین تھا، ان کے والد مکرم سید محمد جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں نے ان کا نام قطب الدین رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے والد گرامی کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے محمد، تم نے ان کا نام قطب الدین رکھا ہے لیکن میں اس کا نام عطا اللہ بغدادی رکھا۔ والد مکرم کا وصال ہو گیا، علم حاصل نہیں کیا، گھر والوں نے سجادہ بنا دیا۔ تو جب گھر والوں نے سجادہ بنا دیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیار نور میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غوث اعظم کے واسطے سے دعائیں مانگنے لگے۔ میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں فاضل نہیں ہوں، میں اس لائق کہاں کہ مجھے سند مسند مشیخیت پر بیٹھنے کے لیے میری حیثیت پیدا ہو جائے، لہذا وہ روتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے عطا اللہ، آج تو میری بارگاہ میں آ، تجھے علم ہم دیں گے۔ لہذا مدینے بغداد سے مدینے کا سفر کیا۔ جب مدینے کا سفر کیا، صرف 3 روز مدینے طیبہ میں رہے۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام علوم ان کے سینے میں بھر دیا۔ اس وقت مدینہ شریف کے سب سے بڑے قطب سیدنا سرکار تاج الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے قطب تھے۔ سرکار نے انہیں الہام فرمایا۔ جب حضرت عطا اللہ بغدادی وہاں سے سفر کرنے لگے، کہا کہ اے بیٹا عطا اللہ، کیا تم جا رہے ہو؟ جانے سے پہلے امتحان نہیں دو گے؟ جو پڑھا ہے وہ سبق تو نہیں سناؤ گے؟ لہذا سیدنا تاج الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا گیا کہ آؤ عطا اللہ کا امتحان لو۔ جیسے ہی آئے حضرت تاج الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، اور آنے کے بعد عطا اللہ بغدادی کا امتحان لیا، اور سیاہ ستہ کی تمام حدیثیں زبانی انہوں نے سنا ڈالی۔ تمام حدیثیں جو آج سیاستہ میں ہے وہ سب کے سب حضرت عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ڈالی۔ اس کے بعد حضرت عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمایا کہ بیٹے رک جا، اور حضرت تاج الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عطا اللہ سے کرتے۔
اپنی بیٹی کا نکاح عطا اللہ سے کر دو۔ حضرت تاج الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کا حکم تھا، حکم عدولی کر نہیں پائے، اور سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی کیا اپنی نکاح عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ وہ عالمہ اور فاضلہ نہیں تھی، وہ عابدہ اور زاہدہ نہیں تھی، لیکن باپ کی پیاری تھی، باپ کی لاڈلی تھی، لیکن جیسے ہی عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہے تو حضرت عطا اللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے، حضرت تاج الدین مدنی علیہ الرحمہ کی بے شہزادی فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں ان کے نکاح میں آئی تو ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم میرے سینے میں بھر دیے، اور اس کے بعد میں جہاں بھی رہی، جہاں بھی گئی، ہم نے دین متین کی خدمت کی، عورتوں میں تبلیغیں کرتی رہی، عورتوں میں تقریریں کرتی رہی، اور لوگوں کو راہ راست پہ رہنے کی دعوتیں دیتی رہی۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، عورتوں نے کہ دین کی کم خدمتیں نہیں کی ہیں، بے پناہ خدمتیں کی ہیں۔ اس دین میں ان کا بھی حصہ ہے، اس دین میں ان کا بھی عرصہ ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور دوسرے کاموں میں لگنے کے بعد ہم دین کو بھول جاتے ہیں، ہم شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام طاہرہ کی پابندی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ و رسول کو راضی رکھتے رہے۔ جتنا ہم اللہ و رسول کو راضی رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہم پہ فضل و کرم کی بارشیں فرمائے گا۔ دیکھیے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور لوگ بازار میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں دینی تعلیم دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور کسی کی توجہ جو ہے وہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کی طرف نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے پتھر پہ یہ اعلان کیا، اے بازار میں رہنے والوں، اے غافل مسلمانوں، اے غافل انسانوں، تم یہاں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو، اور وہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تم دنیا کی وراثت میں لگے ہوئے ہو، دنیا کے لالچ میں لگے ہوئے ہو۔ اگر چاہیے ہی تمہیں تو نبی سے علم کا حصہ لے لو، نبی سے علم کا حصہ لے لو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کے وارث بنا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، علم والوں کا بڑا احترام ہے۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہدائی اور ان کا مرید، سرکار غوث اعظم کا شہدائی اور ان کا مرید۔ عقیدت غوث اعظم دیکھو کہ اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک میں اپنے مرشد سرکار غوث پاک کا دیدار نہیں کر لوں گا، دنیا سے نہیں جاؤں گا، میں مروں گا ہی نہیں، میں مروں گا ہی نہیں۔ نزا کا وقت قریب ہے، سارے اہل کار عام موجود ہیں، اور محمود غزنوی
بستر پہ لیٹا، چارپائی پہ لیٹا، بار بار اپنے سر کو اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کاش میرے مرشد آ جاتے کہ تب سے ان چھری سے روح پرواز کر جائے، روح نکل جائے، اور جب تک میں نہیں مروں گا جب تک میں اپنے پیر مرشد کا دیدار نہیں کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ نہیں آئے گا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ بلا وجہ اذیت میں پڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آنسو کے وہ قطرے رخسار پر آئے تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ سرکار اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے ہی آئے ہیں، ساتھ میں مولائے کائنات بھی ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے۔ تو گویا کہ محمود غزنوی کی معراج ہو گئی، اس نے اپنے پیر کو بھی دیکھا اور سرکار مولائے کائنات کا بھی دیدار کر لیا اور نبی کونین کا بھی دیدار کر لیا، اور جب دیدار ہو گیا اب سے ان چھری سے روح پرواز کر گئی۔ محمود غزنوی کئی لاکھ مربع میل کا مالک، ایک طالب علم جو اس کے محل میں چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کے نیچے بیٹھ کر کے وہ طالب علم اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ کیا یاد کر رہا تھا؟ اپنا سبق۔ اب تو لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، ہائیڈروجن ہے، طرح طرح کی لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں۔ پہلی یہ چیزیں کہاں؟ مشال جلتے تھے، لکڑیاں جلائی جاتی تھی، چراغ جلا کرتے تھے، ہے نا؟ تو چراغ جلا تھا اس محل میں، وہاں اس کی روشنی میں بیٹھ کر کے ایک مدرسے کا طالب علم اپنا مدرسے کا سبق یاد کرا۔ محمود غزنوی نے ایک دن بہت خوش تھا تو درباریوں نے پوچھا کہ آقا کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ کہا کہ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میرے جیتے جی کسی سے اس کا تذکرہ مت کرو، جب تک میں دنیا میں رہوں اس کا کوئی ذکر دوسروں سے مت کرنا۔ کہا کہ اچھا سرکار، جیسا آپ حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا پھر محمود غزنوی نے کہا کہ ایک دن ایک مدرسے کا طالب علم میرے گھر کے چراغ کے نیچے روشنی میں بیٹھ کر کے طالب جو ہے وہ مدرسے کا سبق یاد کر رہا تھا، اور میں روزانہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا تھا، اور اس نیت سے پڑھتا تھا، اس لالچ میں پڑھتا تھا کہ کاش ایک مرتبہ سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کاش ایک مرتبہ سرکار خواب میں تشریف لے آئے، لیکن میرے درود پاک پڑھنے کے باوجود بھی سرکار کو ہم دیدار نہ کر سکے، وہ میری خواب میں تشریف نہیں لائے۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کمی ہو، میرے عشق میں کمی ہو، میری محبت میں کمی ہو، میرے لگن میں کمی ہو، لیکن جب میں نے طالب علم کو روشنی دی اور میں نے طالب علم سے یہ کہا کہ یہ روشنی تمہارے لیے ہے، جب تک چاہو یہاں بیٹھ کر کے پڑھتے رہنا، یہ کہہ کے جب میں اپنے گھر کے اندر میں داخل ہوا، اپنے حجرے میں آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی میں لیٹا تو اس طالب علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ نبی کونین کی زیارت ہے۔
یہ اپنا مشغلہ بنا لو، نہ جانے کون سا روپیہ، تمہارا کون سا غلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ۔ میں اپنے بلائی کے علماء کو بھی یہ دعوت سخن دوں گا کہ اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہوں یا بچیوں کے، آپ نے مدرسہ نہیں کھولا لیکن جنہوں نے کھولا ہے کم سے کم ان کھولنے والوں کا احسان مانیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کا ساتھ دیجیے اور بہت ہی اچھے انداز میں ان اداروں کا تعارف قوم کے سامنے کرائیے تاکہ قوم کی توجہ ادارے کی طرف بڑھے۔ جب ان کی توجہ بڑھے گی تو ادارہ بھی بڑھے گا، ورنہ یہ خرچے 150 بچیوں کے اکیلے دم پر یہ اللہ کے بندے سید مختار صاحب اور ان کے والد سید عبدالغفار صاحب یہ جو بیچارے جھیل رہے ہیں، اے قوم تم سے بھی میدان محشر میں حساب لیا، تم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے یہاں میرے ایک بندے نے طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ دینی تعلیم کا کھولا، مگر تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تم نے اس کی معاونت نہیں کی، تم نے مدد نہیں کی، تم ان کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں رہے۔ کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا تمہارے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس شعور نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس مال ہم نے نہیں دیا؟ تو تم نے جو مال دوسری جگہ خرچ کیا لیکن اللہ کی راہ میں تم نے خرچ نہیں کیا، اس کا بھی حساب تمہیں میدان محشر میں دینا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ، بہت اچھا چل رہا ہے۔ کیسا چل رہا ہے؟ زور سے بولو نا۔ اچھا چل رہا ہے، سارے لوگ اس ادارے سے خوش ہیں؟ بولیے کون کون خوش نہیں ہے، بتاؤ تو۔ دیکھیے کیسی بے ہوشی ہے، کتنے لوگ خوش ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجیے۔ آپ سارے لوگ مل کر کے اس مدرسے کے ممبر بنیے، سارے لوگ ممبر بنیے۔ مہینے میں جو 500 دینا چاہتا ہے، دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ماہانہ 500 کا ممبر بنے۔ جو مہینے میں 200 دینا چاہتا ہے وہ 200 کا ممبر بنے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو اور شہر کے ممبر بنائے۔ آج 150 بچیاں پڑھ رہی ہیں، انشاءاللہ کل 500 بچیاں پڑھیں۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ لگا دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ دارالعلوم گلشن عائشہ زندہ باد، دارالعلوم گلشن عائشہ زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ بند نہیں ہوگا، لاکھ لوگ کوشش کریں، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پر ادارہ بند نہیں ہوگا۔ مخالفین کے منہ بند ہو جائیں گے، ان کی آواز بند ہو جائے گی، ان کی سانس بند ہو جائے گی۔ یہ ادارہ بند نہیں ہوگا، یہ تو بھول جاؤ۔ سمجھ گئے؟ یہ ادارہ بند نہیں ہوگا، انشاءاللہ میرے اسے پاک چلوائیں گے، حضرت چلوائیں گے، حضرت چلوائیں گے۔
کی چلوائیں. یہ سارے بزرگان دین کے فیضان سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ادارہ چلتا رہے گا. بولیے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ آپ تعاون کریں گے، آپ مدرسے میں آئیں گے، یہاں کے خراجات کو دیکھیں گے، کمی ہوگی اپنی محنت سے اسے پورا کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے اس ادارے کا سید صاحب کا ادارہ ہے، میں ان کا سمجھ رہے ہیں، ادارہ ان کا ہے، یہ ہمارے ہیں. یہ یاد رکھنا، میدان محشر میں میں تم سے دامن پکڑ کے پوچھ لوں گا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم نے مدرسے کا تعاون کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں اجارہ تمہارا چل رہا ہے، دولت تمہاری ہے، مال تمہارا ہے، ثروت تمہارا ہے، لیکن میدان محشر میں اجارہ ہمارا چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھنا. حضرت امام فخر الدین رازی پڑھتے ہو سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان سنو. وہ فرماتے ہیں کہ 100 آدمی تم ہمیں دے دو. 100 آدمی، 100 200 500 آدمی تم ہمیں دے دو اور ایک آدمی ہم تمہیں دیتے. ایک آدمی ہم تمہیں دیتے. بہت سے سننا، 500 آدمی، 200 آدمی، 100 آدمی تم ہمیں دے دو، ہم سب کو عالم بنا دیں گے. ایک آدمی ہم تمہیں دیتے ہیں، تم ایک آدمی کو سید بنا کے. انگریزی لوگ یہ لوگ آتے سب ہاتھ آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین. یہ نعرہ نہیں چلے گا. دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 نواسے، ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے نا، ایک کے پاس امامت ہے، دوسرے کے پاس شہادت ہے نا. ان کی امامت کا بھی جواب نہیں ہے اور امام حسین کی شہادت کا بھی جواب ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کو گود میں لیتے تھے تو ایک بازو میں امام حسن ہوتے اور ایک بازو میں امام حسین ہوتے، اور جب اپنے شانے پہ سوار کرتے تو ایک کاندھے پر امام حسن ہوتے، دوسرے کاندھے پر امام حسین ہوتے. جب اپنے زانو پر نواسوں کو بٹھاتے تو ایک زانو پر امام حسن ہوتے اور ایک زانو پر امام حسین ہوتے. نہ امام حسن کو حسین سے میرے نبی نے جدا کیا، نہ حسین کو حسن سے جدا کیا. اس لیے یا حسین کا نعرہ نہیں چلے گا. اگر نعرہ لگانا ہی ہے تو آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، دینے کے لیے تیار ہے. آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین، آنکھوں کا تارا دل کا چین یا حسین، یا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو آپ لوگ اس ادارے کا تعاون کریں گے نا؟ ممبر بنیں گے اس کے؟ ممبری کا رجسٹر تیار کریں گے سید صاحب، ٹھیک ہے؟ اور ہر شخص ممبر خود بھی بنے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے 10 چاہنے والوں کو اور بنائے گا۔ بولو تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ یہ ادارہ جس میں 150 کے تقریباً 150 بچیاں پڑھ رہی ہیں، تقریباً پوری تعداد مجھے نہیں معلوم، اس لیے غالباً تقریباً 150 بچیاں۔ میں اس بار آیا تھا، دیکھ کر کے دل ایسا خوش ہوا کہ میری روح تازہ ہو گئی ان بچیوں کو دیکھنے کے بعد کہ ساری بچیاں لائن لگائے ہوئے رات کے 9:30 بجے 10 بجے پڑھ رہی ہیں۔ دل خوش ہو گیا، ایسا لگا کہ میری نانی خاتون جنت کی اصلی قدیم نہیں ہے۔ لہذا اس ادارے کو بڑھانا ہے۔ بولیے ادارہ بڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے اور دعاؤں کا سلسلہ بڑھے گا۔ آج تو دعا کی جائے گی، ہے نا؟ اور ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے پیدا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر دعا کے ساتھ ساتھ ہم دوا بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کا پیغام سناتے بھی ہیں اور شریعت کا پیغام لکھ کر کے مہر لگا کے بھی دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اگر آپ جڑیں گے تو یقیناً آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کے اندر دین کا علم بھی پیدا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں میرا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے وہی آئیے، اور جہاں یہ معلوم ہو کہ یہاں عقیدہ لٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو ایسی ناپاک جگہوں سے دور رہیے۔ ایک بات بتائیے، ایک خوبصورت بہت ہی لذیذ میوہ تیار کیا گیا ہے نا؟ میوہ تیار کیا گیا، دیر تو نہیں ہو رہی؟ بولیے، آپ کو تو قریب جانا ہے، مجھے بہت دور جانا ہے نا؟ خوبصورت بہت ہی لذیذ میوہ تیار کیا گیا، اور سید صاحب چھوٹے سے حلوائی کے یہاں سے چھوٹے چھوٹے ڈبے لائے، اور لانے کے بعد کسی نے اس میں تھوڑی مینگنی ڈال دیا ڈبے میں، تھوڑی مینگنی سمجھتے ہو؟ عربی نہیں سمجھتے؟ مہنگی ڈال دیا، یا ایسے سمجھیے گوبر ڈال دیا، ذرا سا، اور اتنا لذیذ دیسی گھی سے تیار کیا ہوا میوہ جو ڈبے میں بند ہے، اگر اس میں تھوڑا سا گوبر ڈال دیا گیا تو کوئی کھائے گا؟ بولو، کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا؟ کیا کرے گا؟ بولو، پھینک دے گا نا؟ اسی طریقے سے میرے پیارے، تمہیں نماز کی لالچ دی جائے، روزے کی لالچ دی جائے، حج کی لالچ دی جائے، زکات کی لالچ دی جائے، اور تھوڑا سا کہے اللہ والے نہیں ہے، یہ سب مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ بولو، وہ تمہارا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسے انسان کے پاس جانا پسند کرو گے؟ کبھی ایسوں کو سلام کرو گے؟ کبھی ایسوں کے پاس اٹھو گے؟ کبھی ایسوں کے پاس بیٹھو گے؟ ارے جہاں ایمان چلا جائے، جان چلی جائے تو آسان ہے، ایمان چلا جائے تو بہت، اس لیے کہ جنت
اگر ملے گی، ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے جاؤ گے تو جنت ملے گی، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اگر نہیں گئے تو جنت نہیں ملے گی۔ لاکھ پٹک لو، رگڑ لو، کھٹے پیدا کر لو۔ دیکھیے مولانا رفیق صاحب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، سادات اکرام زندہ باد، سادات اکرام زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ کے تشریف رکھیے گا، گھٹنے پھوڑ لو، سر پٹک لو، ملنا کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جب تک دل میں اللہ و رسول کی یاد نہیں بسے گی، ان کا عشق سینے میں نہیں ہوگا، جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت اپنے نبی سے نہیں کرو گے، جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور یہی کیا جا رہا ہے کہ بہت خوبصورت سا میٹھا، خوبصورت سی مٹھائی تیار کی جا رہی ہے، شاندار قسم کے جو ہے پکوان پکائے جا رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا گوبر ملا دیا ہے نا، اب اس کو لذت میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کھا گئے ہے نا۔ لہذا آنکھیں کھولو اور نبی نبی بولو، علی علی بولو، ولی ولی بولو۔ جب یہ بولی تمہاری ہوگی تو یاد رکھو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ بہت بڑی بات اچھا امام لوگ بہت دیر میں آتے ہیں، پہلے آئے تھے نعت پڑھ کے، اچھا نعت شریف پڑھ کے کرتے ہیں۔ امام آگے ہوتا ہے، یہ آج پیچھے ہو گئے۔ حضرات ہم لوگوں کا کام ہے فیضان بانٹنا، فیضان تقسیم کرنا، پہلے ہی اللہ نے کیا، اور ایسی نسل میں پیدا کیا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں کہ جو تمام خونوں میں سب سے پاک خون ہے، تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے، تمام رشتوں میں سب سے پاک رشتہ ہے نا، یعنی امام حسن سرکار کے نواسے، مولا علی کے شہزادے، خاتون جنت کے نور نظر ہے نا، یعنی یہ بندہ ناچیر حسنی سادات میں سے حسنی خون ہے، امامت کا خون ہے، امیر المومنین کا خون ہے، لہذا وہی خون سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے خاندان میں ہے، اور یہ بندے ناچیز کی سرکار غوث پاک کے خاندان۔ ہم لوگوں کا کام ہے زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہو، مسلک کا کام ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت یوں ہی پھلتا اور پھولتا رہے، مشن تاج الشریعہ یوں ہی پڑھتا رہے، لوگ یوں ہی چڑھتے رہے، اور سرکار
تاج شریعہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے. جس طریقے سے سرکار غوث پاک سے لے کر کے مجھ فقیر تک یہ سلسلے عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت مجھ تک نسلی اعتبار سے پہنچی ہے، وہ خلافت و اجازت آپ تمام حضرات کو گواہ بناتے ہوئے میں آپ کے مسجد کے یاسین مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کو خلافت دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے ایسے پختہ مسلک کے پابند متسلم عالم دین کی سخت ضرورت ہے. ابھی انہوں نے ویڈیو کو روکا، دل خوش ہو گیا. ہم بھی سید ہیں اور بھی سید آتے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی نبی کونین کی نسل میں ہو تو نبی کونین کے فرمان پہ عمل کرو. اگر جواز کی ایک دلیل تمہارے پاس ہے تو ناجائز ہونے کی میرے پاس 100 دلیلیں ہیں. تم لکھ کے مانگو گے، لکھ کر کے دیں گے. بھول کے مانگو گے، بھول کر کے دیں گے. ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، بے پڑھے نہیں ہیں. لہذا کسی کے برغلانے میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا. دینی مجلسوں کو دینی رہنے دو، اسے دنیاوی بنانے کی کوشش مت کرو. سمجھ گئے؟ متسلم مفتی صاحب کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اسی ادا پہ خوش ہو کر کے میں نے اپنا خاندانی خلافت نامہ سلسلے عالیہ قادریہ کا میں نے آج کو اجازت و خلافت دی. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ان کے تسلط کا ابھی یہ عالم ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اور مشن تاج الشریعہ پر ابھی سے یہ مضبوطی سے ٹھوس مضبوطی کے ساتھ جب یہ قائم ہے تو انشاءاللہ مسلک کا کام بھی ان کے ذریعے سے بے پناہ ہوگا. اور ایک شرط ہم لوگ لگاتے ہیں سب کے ساتھ کہ جب تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے تب تک میری یہ خلافت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر ذرا برابر بھی ہٹے تو میری خلافت بغیر کسی چون چرا کے منسوخ ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے خاندان میں 4 خلافتیں ہیں، 4 سلاسل کے خلافتیں ہیں. سلسلے قادریہ تو خاندانی ہے ہی، چشتیہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، لیکن ہمیں محبوب اور پیارا سب سے سلسلہ قادریہ ہے. اس لیے تمام خلفاء کو، سید صاحب کو بھی جو خلافت دی یہ بھی میں نے سلسلے قادریہ کی دی. مولانا رفیق صاحب کو میں نے خلافت دی، ان کو بھی میں نے سلسلہ قادریہ کی خلافت دی. لیکن میدان 4 سلسلوں کا ملے گا. اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے. اس ادارے کے جو کارکنان ہیں، اس ادارہ کے جو ذمہ داران ہیں، اس ادارہ کے جو عہدیداران ہیں، جو خدام ہیں، جو ہمارے سید صاحب کے شانہ بشانہ رہ کر کے اس ادارہ کے فروغ میں کوشاں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو دین دونا راج چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ ادارہ انشاءاللہ پھلتا پھولتا رہے گا، اس لیے کہ اس پر جو ہے وہ قادریت کی چادر تنی ہوئی ہے، جس چادر کے نیچے ہر سلسلہ آتا، جس چادر کے نیچے ہر سلسلہ آتا ہے.
لہذا اس ادارے پر، اس ادارے کی طلبہ پر اور طالبات پر اور معلمات پر سب پر جو چادر تنی ہوئی ہے وہ سلسلہ قادریہ کی تنی ہوئی ہے، اور جو سلسلہ قادریہ میں آ گیا چشتیہ میں بھی آ گیا، سہروردیہ میں بھی آ گیا، نقشبندیہ میں بھی آ گیا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، اور کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا مزہ جس کو بخارا وائرہ قوت میں، اور سی قسم پہ مزہ نہیں جھرنا تیرا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ شہزادہ غوث اعظم۔ توبہ بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ میرے تمام مریدین اپنی جان لگا کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے سید صاحب کے ساتھ رہیں گے، مولانا رفیق صاحب کے ساتھ رہیں گے، مفتی عزیز الرحمان صاحب کے ساتھ رہیں گے، اور انہی کے مشورے پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو مرید ہیں وہ تو مرید رہیں۔